پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث پاک۔ اچھا، تو مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہداء عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور کار ثواب۔ البتہ عورتوں کو قبرستان جانا ممنوع ہے۔ سمجھدار مدنی منیوں کو بھی قبرستان نہ لے جایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر انوار پر عورت حاضری دے سکتی ہے، بلکہ حج کیا تو اب تو حاضری واجب ہونے کے قریب ہے، ضرور حاضری دے۔ کیا عورت مزارات اور قبرستان میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے ویسے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم، ابھی سرکار کا حکم ہے، اس میں نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی تخصیص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی حکم آ جائے جس میں خاص عورتوں کو یا مردوں کو مخاطب نہیں کیا، تو حکم دونوں کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ اجازت دونوں کے لیے ہے۔ اس قسم کی حدیثوں سے اجازت نظر آتی ہے کہ عورت مزار پہ بھی جا سکتی ہے، قبرستان میں بھی جا سکتی ہے، لیکن فقہا نے ضرور بیان فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ فتن زمانہ کی وجہ سے عورتیں مسجدوں میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوں گی، تو جو جماعت واجب تھی اس سے عورتوں کو روک دیا، کیونکہ زمانے میں فتنہ ہے۔ تو قبرستان جانا اور مزارات پہ جانا تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی جائیں تو ثواب ہو سکتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں تو ثواب مل جائے، ورنہ نہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ترک جماعت تو پھر اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا، لیکن فتنے کی وجہ سے جب اس کو صحابہ کرام نے منع کر دیا تو یہ مستحب کام تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا، لہذا فقہا نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، قبرستان اور مزارات نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی بہن جاتی ہیں اور قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے جاتی ہیں تو ہم اس حاضری کو ناجائز حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ شرعی قیودات کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور شوہر ہے تو ان کی اجازت سے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں، باپردہ طریقے سے گھر سے نکلے، راستہ پرامن ہونا چاہیے، کوئی عزت وغیرہ کا یا لوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جہاں پر وہ جا رہی ہیں جس مقام پہ، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، ملتے ہوئے نہ ہو، بے پردگی نہیں ہوگی، ایک ساتھ گھس رہے ہیں دروازے میں اور قریب قریب ہیں، ایسا نہیں۔ اگر عورتوں کا دروازہ علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے، علیحدہ علیحدہ بیٹھیں گے اور مردوں سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، تو پھر ان شرائط کے ساتھ اچھا پھر یہ بھی فقہا نے لکھا کہ وہاں جا کے رونا پیٹنا نہ کریں، یا ادب میں حد سے آگے نہ بڑھیں، جیسے کہ علماء نے حاضری مزار کا طریقہ یہ بیان کیا کہ آپ قدموں کی طرف سے آئیں۔ یہ حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا سر کی طرف سے نہ ہو کہ اس سے مردہ پلٹ کے یوں دیکھتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، تو قدموں کی طرف سے آئیں اور اس طرح سینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس صاحب مزار کی کہ ہماری پشت کمر کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ ان کے سینے کی طرف ہو، اور 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ جو آپ نے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں، جو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، جو برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور بس ایسے پلٹ آئیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ قبر کو ہاتھ لگایا جائے، قبر کو چوما جائے یا اور کسی ایسے فعل کا ارتکاب، بلکہ ادب یہی لکھا ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر رہیں، جیسا ان بزرگ کی زندگی میں ان سے دور ادباً رہتے ہیں ایسے ان کے مزار سے بھی فاصلہ رکھا جائے۔ تو ان قیودات کا لحاظ کر کے اگر کوئی بہن جاتی ہیں تو بہرحال جانا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کرے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے مزار کی قبرستان کی زیارت کے لیے نکلے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، یہ حدیث اسی چیز کے ساتھ مقید کی گئی ہے کہ جب وہ عورت قیودات شرعیہ کے خلاف نکلے، بے پردہ نکلے، راستہ پر فتن ہو، وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا، یہ قبر پہ جا کے روئیں گی، پیٹیں گی، چلائیں گی،
یا بے ادبی میں حد سے آگے گزر جائیں گی تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ویسے نہیں ہے۔ عورت قبرستان میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ قبرستان میں اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے۔ کیا کرے گی جا کر؟ نہیں، ویسے مجھے آپ بتائیں اگر قبر پہ چلی بھی جائے کیا ہوگا؟ ماں سوا اس کے کہ عورت فریاد کرے گی، واویلا کرے گی، روئے گی، مٹے گی، گناہ گار ہوگی، اور اس کو بھی گناہ گار عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ ان المیت یعذب بقاء اہلہ، حضور نے فرمایا جب یہ ماتم کرتے ہیں تو میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، دین کیوں نہیں سکھایا؟ وہ عورتوں کو جانا منع ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ اللہ عالم سچا ہے غلط ہے، ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بڑی نوجوان خوبصورت عورت ہے اور پنکھا لے کے قبر کے اوپر کھڑی ہے، پنکھا کر رہی ہے۔ وہ دل میں بڑا خوش ہوا، نے کہا یار اس دنیا میں بھی ایسی با وفا عورتیں ہیں، اللہ عالم اس کا خامد ہے یا مثلاً بھائی ہے یا باپ ہے کہ قبر پر بھی پنکھا کر رہی ہے۔ تو وہ قریب گیا، اس نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا میرے خامد کی ہے۔ تو اس نے کہا بڑی وفادار ہو تم، پنکھا کر رہی ہو۔ اور نے کہا نہیں، وفا کی بات نہیں، مجھے خامد نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے میری قبر سوکھنے دینا، میں جلدی جلدی سکھا رہی ہوں۔ عورتیں بھائی میرے بھائی صحیح بات یہی ہے کہ وہ قبرستان جا سکتی ہیں، مگر یہ ہونا چاہیے کہ پردے کا خیال کریں۔ ایسے دن جب کہ وہاں میلے لگے ہوتے ہیں، عاشورہ وغیرہ دوسرے بہت مرد بھی اکٹھے، وہ خیال کرنا چاہیے، ان دنوں میں نہ جائیں، اور بعد میں بھی صبر سے حوصلہ کر کے جائیں، یہ نہیں وہاں بین ڈالنے شروع کر دیں تو جا سکتے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور لعنت فرمائی تھی، بالکل ایسے تو مردوں پر بھی فرمائی تھی نا پہلے کہ مرد بھی نہیں جا سکتے قبرستان، مگر جیسے انہیں اجازت دے دی، اے لعن اللہ زوارات۔ اس کا نہیں سنیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ جب سوال کر لیں میرے ذہن میں سارا بنا بنایا نقشہ میں ایسا کلیئر کرتا ہوں، سوال نہیں رہا، آپ جلدی کرتے ہیں نا، آپ سن لیں گے سب باتیں آ جائیں گی جو آپ کے ذہن میں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عورتوں پر لعنت کی، لعن اللہ زوارات القبور۔ تو اس کے دو حل ہیں، ایک تو یہ کہ زوارات کا امام شوکانی کہتے ہیں، ظاہرات نہیں کہ زوارات، جو جاتی رہتی روز پیشہ یہی ہے کہ گھر میں ٹکتی نہیں، قبروں کا یہ بھی بے پردگی، زوارات کا بڑی یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ سب پہلے کی باتیں ہیں، بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں دیکھنا چاہیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب میں قبروں کو دیکھنے جاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے پورا سلام سکھایا۔ وہ میرے بتانے پر لوگوں نے بورڈوں پر لکھ کر ترجمہ ساتھ لگا کر یہ کئی قبرستانوں میں لگا دیا، جو عام ہم سلام پڑھتے ہیں، عام بندوں نے یاد کیا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ نہیں ثابت، ضعیف ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم لنا سلف ونحن لکم انتم لنا فرط ونحن لکم تبع اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ خود سکھایا، آپ نے کہا نہیں کہ ایسا تو نے قبروں کو دیکھنا کیوں، پہلے کہا کہ جب میں قبریں دیکھنے جاؤں کیا پڑھ۔ اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا، اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد، اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے، کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے، بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر، اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان۔ وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی۔ یہ مردہ دفناتے وقت نہیں، یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے،
قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس, لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے, تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد, اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ, ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے, وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256. وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آ کر, سانس میرا بھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا, تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا, غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائیں گی اہل بقی کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا, کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے. تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں شہادت کی موت دی, اور روضہ رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی. دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں, مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی, میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے, صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257. یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے. بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے ہی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں, بلکہ ان کو جانا چاہیے, مزاروں پر نہیں, قبرستان. کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی. وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں. زوار القبور جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی. جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے 2.25 گھنٹے کا, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے. یہاں آج محل نہیں.
अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, इस घर के रहने वालों, और बेशक हम भी मरने के बाद तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, हमने भी यहां पर आना है। हम अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं, और सबसे बड़ी दुआ अगर कोई की जा सकती वो आफियत की है, दुनिया और आखिरत में आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह।